حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے کہا آمین آمین آمین، 3 مرتبہ آپ نے آمین کہی، اور ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے آمین کیوں کہی؟ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا محمد کہیے کہ خاک آلود ہو اس شخص کی ناک کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پہ درود نہ بھیجے۔ اللہ اکبر، اللہ والو ذرا غور کرو اس بات کو۔ ہم لوگ کہاں الجھے ہوئے ہیں، کہاں پھنسے ہوئے ہیں کہ ذاتی کوڑ کے لیے شتیرین جپ ہے۔ ہم لوگ چومنے پہ اختلاف ہے، ہم لوگوں کو کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ذکر کے ساتھ درود پڑھنے پہ اختلاف ہے۔ ہم لوگ کئیوں کو درود ابراہیمی پہ لگائے رکھتے ہیں، کئیوں کو کسی اور درود پہ لگائے رکھتے ہیں۔ اللہ والو اس حدیث کو جان لو کہ خاک آلود ہو اس کی ناک، وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہو، خوار ہو، اگر اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پہ درود نہیں پڑھا، آپ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ درود ضرور پڑھیے، آپ درود السلام ضرور بھیجیے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آپ کے سامنے کیا جائے۔ لو اس کی بہت فضیلت ہے، ذہن میں اس کو رکھیے کہ اگر آپ نے دنیا اور آخرت سنوارنی ہے تو آپ، اور بلند آواز جب بھی آپ کے سامنے کوئی شخص، جب بھی آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرے تو آپ نے باوالے سے بلند درود شریف پڑھنا ہے۔ اب پھر آپ نے کہا کہ جب دوسری مرتبہ جبرائیل نے کہا کہیے کہ خاک آلود ہو اس شخص کی ناک کہ جس نے اپنے ماں باپ کو دونوں کو بڑھاپے میں پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور اس نے جنت نہ پائی۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں یہ بھی نقطہ بہت دھیان میں رکھیے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم جیسے ہی ہمارے ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، اللہ والو اللہ کے بندو ایسا ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اپنی آخرت کیوں بھول جاتے ہیں۔ دنیا میں سدا نہیں رہنا اللہ والو، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، ایک ایک لمحے ایک پل کا جو یہاں پر کیا دھرا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ماں باپ، آپ اس ماں کے ان لمحات کو یاد کیجئے کہ جب آپ چھوٹی ہوتے تھے نا تو آپ کے گیلے پر وہ خود لیٹ جاتی تھی اور آپ کو اپنے سوکھے پہ لٹاتی تھی، اور آپ اس باپ کو یاد رکھیے کہ وہ سارا دن دھوپ ہو، بارش ہو، طوفان ہو، جو مرضی حالات ہو، وہ صبح سے لے کر شام تک آپ کو کھانے پلانے کے لیے، آپ کو اچھی تعلیم دلانے کے لیے وہ کیسی محنت کرتا ہے، ہاتھوں میں چھالے، پاؤں میں چھالے، پسینے سے شربور، وہ کیا کیا قربانیاں دیتا ہے آپ کے لیے۔ لیکن جیسے ہی وہ بوڑھے ہوتے ہیں انہیں ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ ہم لوگ اپنے بیوی بچوں کے لیے معذرت کے ساتھ موسٹلی یہ دیکھا گیا ہے کہ بیوی بچوں کے لیے، ان کی آسائشوں کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے اتنی فکر ہو جاتی ہے کہ ہم ماں باپ کو بالکل جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں۔ اور آپ کو اس کا بہت سخت خطاب یاد رکھیں، ایک نہیں 6-7 حدیث کی کتب میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے پاس رکھی گئی ہے۔ وہ جو ماں کے قدموں کے نیچے والی بات ہے وہ صرف ایک ہی جگہ پر اس کا ایک ہی حدیث کی کتاب میں اس کا حوالہ ہے، لیکن جو مضبوط ترین ہے وہ یہی ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے پاس رکھی گئی ہے۔ اور اسی لیے یاد رکھیں کہ یہ جنت پاس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خدمت میں، ماں باپ کی خدمت میں، ان سے شفقت پیار محبت کرنے میں، ان کا خیال رکھنے میں آپ کو جنت ملے گی، ورنہ آپ سوچ لیجئے کہ آپ کا انجام کیا ہوگا۔ یہاں تو جائیداد کی خاطر لوگ ماں باپ کو قتل کر دیتے ہیں، معاذ اللہ ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ والو جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ ایسے محبت اور شفقت کے پیش آؤ اللہ کے بندو جیسے اپنے بچوں کے ساتھ آتے ہو۔ اپنے بچوں کی کتنی فکر ہوتی ہے، اس کو گود میں کھلانا، اس کو لے کے جانا، اس کو سیر و تفریح کرانا، تو ان ماں باپ کی فکر نہیں ہوتی کہ جنہوں نے تیرے بچپن میں تیرے ساتھ یہ سارے لاڈ کیے اور جو تو اپنے بچے کے لیے کر رہا ہے اور تو اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں کر رہا۔ بہت سخت حساب ہے اللہ والو، یاد رکھو۔ پھر تیسری مرتبہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر جبرائیل نے کہا کہ کہیے خاک آلود ہو اس شخص کی ناک کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے جنت کو نہیں پایا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں رمضان کی طرف آ جائیے، ہمارے روزے کیسے ہیں دکھاوے کے، ہمارے روزے کیسے ہیں یہ سب کو پتہ ہے، ہر بندہ اپنا احتساب کرے، گرمان میں جھانک کے دیکھے کہ ہم رمضان کے مہینے میں کرتے کیا ہیں، کیا ہمارے روزے اس قابل ہیں کہ ہمیں جنت ملے؟
یا ہمیں جنت کی خوشبو بھی ملے۔ اللہ اکبر، معذرت کے ساتھ اپنے روزوں کی فکر کیجیے، روزوں کو سنبھال کے رکھیے۔ اور خاص کر اب یہ نہیں ہے کہ میں نے بزنس مین دیکھا ہے، وہ چاہے انگلینڈ میں ہو، امریکہ میں ہو، پاکستان میں ہو، کہیں بھی ہو، معذرت، یہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں دیکھا گیا ہے بزنس مین میں کہ وہ جس کا جہاں داؤ پڑتا ہے وہ وہیں سے سب کچھ کر لیتا ہے، جس کی جتنی پسلی ہوتی ہے اس حساب سے وہ وہی فراڈ کرتا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ باہر کے ملکوں میں بھی یہاں پر بھی جیسے رمضان آتا ہے قیمتیں آسمان پر پہنچ جاتی ہیں اور ملاوٹ جو ہے وہ حد سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور صرف یہ فکر ہوتی ہے کسی سے رمضان لگ جائے بس عید تے چنگی منائیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو ایک ایک پل کا ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا۔ اب یہ رمضان مجھے کوئی کچھ سوچ کے بتائے کہ اس کا رمضان اس کو یہ جنت پانے دے گا کہ اس نے اتنی زیادتی، ظلم اور بے ایمانی کی، اور وہی شراب کا کاروبار ہوتا رہا، سود کا کاروبار ہوتا رہا، جوئے ترے، اور یہ تو بزنس مینوں کا حال ہے۔ اور وہاں میں نے اکثر اسٹوروں میں دیکھا ہے جو باہر انگلینڈ میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، ٹیسکو، آلڈی، ازدا، موریسن، کوئی بھی اسٹور ہو، وہاں پر رمضان میں لوگ کیا کرتے ہیں، غیر مسلموں کے، وہ کیا کرتے ہیں، سیل لگا دیتے ہیں، فروٹ پر سیل لگا دیتے ہیں، اور کھجوروں پر سیل لگا دیتے ہیں، دودھ پر، ایسی ساری چیزوں پر۔ اور آپ یقین کریں افطاری سے پہلے ان کا مال، فروٹ اور یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے کمال، یہ فرق ہم بہت اعلیٰ مسلمانوں کا اور غیر مسلموں کا، کہ وہ رمضان میں کیا کرتے ہیں اور ہم رمضان میں کیا کرتے ہیں۔ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو رمضان، جن کو یہ ایسے نہیں مل جانا جنت۔ اور اب یہ تو ہو گیا بزنس مینوں کا حال، اور انڈیویجول کی طرف آ جائے۔ اب ہم لوگ جو ویسی روزہ رکھتے ہیں، جو بزنس مین نہیں ہیں، اور وہ اپنی نہ آنکھوں کا خیال ہے، نہ اپنی نظر کا خیال ہے، جی اپنی بد نظری کا خیال نہیں ہے انہیں، اور اس کے بعد وہ انڈیویجولی جو کرتے ہیں وہ معاذ اللہ ان کو، بعض لوگ تو سارا دن روزہ رکھ کے اے سی میں پڑے فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، کوئی ایسے پروگرام دے رہتے ہیں مزاحیہ کامیڈی، اور بعض لوگ تو پھر وہی ناانصافیاں اور بد اخلاقیاں اور بدتمیزیاں لوگوں کے ساتھ ان کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ تو ایسے روزے آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ روزہ وہی کام آئے گا جو صحیح معنوں میں جس کے بارے میں حکم ہے۔ اللہ والو، اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھو، اور ان 3 باتوں کو، جب بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو درود بھیجیں، اور جب بھی جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا ان کی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ پیش آئیں، ان کی خدمت کریں تو جنت ملے گی۔ اور تیسرا، رمضان کا جب مہینہ آئے تو اللہ والو صحیح معنوں میں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ روزہ رکھیں، اور اس طرح کا بزنس کریں، لوگوں کو فائدہ دیں، نہ کہ لوگوں کو لوٹیں۔ میں نہیں کہتا منافع نہ کمائیں، لیکن جائز منافع کمائیں اور لوگوں کو فائدہ دیں۔ اور جو لوگ بزنس میں نہیں ہیں وہ اپنی نوکری ایمانداری کے ساتھ ان دنوں میں کریں، اور مالکوں کو بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ تھوڑا جو ہے ہتھولا رکھیں رمضان دے، ان سے تھوڑا کام لیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ سے آپ دیکھیے گا کہ جو لوگ اس پہ عمل کریں گے، مالک مولا، میری دعا ہے ان کے لیے کہ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے گا۔